وطن کائٹ رائڈر، جو کہ جیرلڈائن میکویرین نے لکھا ہے، چین میں 13ویں صدی میں قائم کیا گیا۔ یہاں جیڈ سرکس آیا ہے، اس لیے چھوٹے قصبے کے لیے یہ ایک دلچسپ دن ہے، کیونکہ لوگوں نے اس سے پہلے کبھی سرکس نہیں دیکھا ہے۔ لڑکا سن سویلو جیڈ سرکس کا نمایاں کردار ہے۔ اس کو پتنگ کے ساتھ باندھ کر بادلوں میں اڑا دیا جاتا ہے۔ پتنگ سن سویلو کی ہدایت، پتنگ کے ساتھ منسلک رسیوں اور زمین پر موجود رسی بردار کی رہنمائی کے مطابق ہوا پر سفر کرتی ہے۔ جب سرکس پہلی دفعہ قصبے میں پہنچتا ہے تو لوگ متجسس ہوتے ہیں، تاہم اس وقت ان کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے جب سن سویلو آسمان میں اڑا دیا جاتا ہے۔ وہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کے باپ دادا وہاں رہتے تھے۔ سرکس ماسٹر نے بچوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ وہ قصبے میں یوں چلاتے ہوئے بھاگتے پھریں کہ سرکس آ پہنچا۔ آہستہ آہستہ محتاط اور متجسس لوگ نمودار ہونے لگے۔ وہ مکمل حیرانگی کے عالم میں بازیگروں کو یوں گھورنے لگے جیسے کہہ رہے ہوں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کس لیے ہے؟ بازیگر کا استقبال شیطان کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ کیا گیا۔ جب کرتب باز نمودار ہوئے تو تماشائیوں نے اپنے بچوں کی طرف ہاتھ بڑھائے اور یوں ظاہر کیا جیسے وہ انہیں حفاظت سے گھر لے جانا چاہتے ہوں۔ سرکس ماسٹر نے میدان کے مرکز میں قدم رکھا، کرتب بازوں کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا اور اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے اعلان کیا، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سن سویلو، جو ہوا پر سواری کرتا ہے، جو پرندوں کے ساتھ اڑتا ہے، جو آپ کے آباء و اجداد کی روحوں کے ساتھ سفر کر سکتا ہے۔ ابھی تک مجمع خاموش تھا، لیکن اب یہ خاموشی ایک اور قسم کی تھی، حیرت زدہ، چوکس اور محتاط۔ سن سویلو کے ساتھ بندھی ہوئی پتنگ کو جلدی سے پوزیشن میں لے لیا گیا تھا۔ تیزی سے سرکس کے مددگاروں نے سن سویلو کو ہوا میں ایسے پھینک دیا جیسے ایک گیند بچے کو خوش کرنے کے لیے پھینکی جاتی ہے، اور مجمع ایک بچے کی طرح جادوئی اثر میں تھا۔ نہ مسکرائے اور نہ حوصلہ افزائی کی، ان کے چہرے سنجیدہ تھے۔ جیسے ہی انہوں نے اوپر دیکھا، درجنوں ٹوپیاں زمین پر گر پڑی، جس کا انہیں احساس بھی نہ ہوا۔ سرکس ماسٹر نے سکھ کا سانس لیا۔ اسی اثنا میں آسمان کی بلندی پر سن سویلو کے ارد گرد خوف زدہ کر دینے والا بے ہنگم شور اور ہوا کا ایک طوفان نیچے موجود دریا کی طرح گونج رہا تھا۔ پیٹ کی استر اسے چیختی ہوئی محسوس ہوئی، اور اسے یہ احساس ہونے میں کافی وقت لگا کہ پتنگ سے منسلک بانس میں سے چیخوں جیسا شور سنائی دے رہا تھا۔ ایک ویران، بھوت زدہ چیخو پکار جو آسمان کے گنبد سے ٹکرا کر گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، ایک مایوس کن، سوگوار، مافوق الفطرت شور تھا۔ زمین پر موجود لوگوں نے یہ آواز سنی، انہوں نے سر اٹھائے اور یہ آواز سنی۔ ہاتھ بھٹکتے ہوئے ان کی گردنوں میں پڑے تعویذوں تک پہنچ گئے۔ وہ سمجھے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی آوازیں سن رہے ہیں۔ جب ان سے 200 فٹ کی بلندی پر سن سویلو نے کہہ کی تو انہوں نے سوچا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کو مادی شکل اختیار کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے ان کو اپنے درمیان دھماکے کے ساتھ اترتے ہوئے دیکھا۔ اپنی پرواز کے اختتام پر اگرچہ وہ متلی کی اور تکلیف کی حالت میں تھا، اور رسی پکڑنے والے آدمیوں نے اسے گھیر لیا، سن سویلو نے دیکھا کہ اس کے نیچے کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ سارا ہجوم اس پہاڑی کی طرف بھاگ رہا تھا جہاں اسے اترنا تھا۔ ہجوم رسی پکڑنے والے آدمیوں کے گرد امٹ آیا تھا اور رسی چھین رہا تھا۔ کیا وہ اس سے ناراض تھے کیونکہ اس نے ان کے سروں پر قے کی تھی؟ وہ سب چیخ رہے تھے۔ ان کے چہرے اتنے قریب تھے جتنے کہ مینڈک کے انڈے قریب ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے، ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے، ہر منہ کھلا تھا۔ وہ اپنے آباء و اجداد کے بارے میں سوالات کر رہے تھے اور ایک دھکم پیل جاری تھی۔ سن سویلو نے بے ہنگم شور میں سے الفاظ الگ کرنے کی جدوجہد کی۔ کیا آپ نے میری ماں کو دیکھا؟ کیا برادر جیان نے آپ کو کوئی پیغام دیا؟ آخر میں تماشائیوں نے سن سویلو کو عقیدت مند ہاتھوں سے ہوا میں سے پکڑ لیا۔ اس کے سفید چہرے اور داغدار کپڑوں نے تماشائیوں کو مزید قائل کیا کہ وہ واقعتاً روحوں میں موجود تھا۔ انہوں نے اسے اس طرح سے شکنجے میں لیا ہوا تھا کہ سرکس کا کوئی بھی ہاتھ اسے ان سے آزاد نہ کروا سکا، اور وہ دہشت کے بل چت پڑا رہا۔
جنونی ہجوم میں پھنسا رہا۔ ہجوم مجھ سے مزید معلومات کا مطالبہ کرتا رہا۔ کیا ہاپلی ینگ نے میرے چوزوں کو زہر دیا تھا؟ چونگ کس کو کاروبار کا وارث بنانا چاہتا تھا؟ پھر سرکس ماسٹر کا کوڑا چلا۔ لوگ پھٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ خاموش ساکت کھڑے تھے۔ اگر آپ اپنے سوالات کے جواب چاہتے ہیں تو سن سویلو کو بولنے دیں، سرکس ماسٹر نے کسی شہنشاہ کی طرح اعلان کیا۔ لیکن سن سویلو کچھ نہیں بولا۔ اس کے پاس بولنے کے لیے، کہنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ کچھ کہنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے منہ کھولا مگر وہ سب جو سامنے آیا وہ یہ تھا، میں معافی چاہتا ہوں۔ میں وہ کیا کہنا چاہتا تھا؟ اس نے کوئی روحیں نہیں دیکھی تھی، کسی روح سے بات نہیں کی تھی۔ اس نے مدد کے لیے سرکس ماسٹر کی طرف دیکھا، لیکن اس کی غصیلی آنکھوں نے اسے یہ باور کروایا کہ وہ کچھ بولے، کچھ بھی۔ لیکن وہ کیا بولتا؟ اچانک ایک باروب آواز نے پریشان کن ماحول کی خاموشی کو توڑا۔ روحیں اپنی زبان بولتی ہیں، جنت کی بولی، زمین کی بولی نہیں ہے۔ میرا پیغام رساں روحوں کی زبان نہیں بولتا، لیکن میں آگ کی زبان، آتشی زبان کا آپ کے لیے ترجمہ کروں گی۔ یہ میپنگ تھی، سان سویلو کی کزن، پہاڑی کی چوٹی سے بول رہی تھی۔ اس کی شخصیت آسمان کے مخالف ایک سایہ بنا رہی تھی۔ یہاں آؤ سان سویلو، اور مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا سنا۔ سان سویلو پتنگ سے آزاد ہو کر لڑکھڑاتے ہوئے پہاڑی کی ڈھلوان پر اس کے ساتھ شامل ہوا۔ گھبراہٹ زدہ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرنے کے لیے پنجوں کے بل کھڑا تھا۔ میں نے کچھ نہیں سنا۔ اس جگہ کے آباء و اجداد اپنے بچوں اور اپنے بچوں کے بچوں سے خوش ہیں۔ میپنگ کی آواز اتنی زور سے نکلی کہ سان سویلو کے اوسان خطا ہوتے ہوتے رہ گئے۔ لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے مایوسی سے سرگوشی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑے سکون کا امن کا وقت آنے والا ہے، لیکن یہ کہ دریا میں خطرہ ہے۔ میپنگ نے بات جاری رکھی۔ میں بیمار تھا۔ 1000 لالٹینوں کے ساتھ دیوتاؤں کو عزت دو اور ناپاک پانی سے نہ پیو، میپنگ نے اعلان کیا، اور پھر نتیجہ اخذ کیا۔ یہ آپ کے آباء و اجداد کے الفاظ ہیں۔ ہجوم نے غور سے دیکھا۔ ہجوم کے لوگ احتراماً جھکے اور حیران و پریشان واپس چلے گئے۔ بازیگروں نے کلا بازیوں والے کرتب شروع کر دیے، موسیقاروں نے موسیقی شروع کر دی، جانوروں کے مالکوں نے ہاتھیوں کو دریا کے کنارے سے لے جانا مناسب سمجھا۔ لیکن عوام کو سنسنی اور کمالات سے دلچسپی نہیں تھی۔ وہ صرف اپنے آباء و اجداد کے ساتھ رابطہ قائم کرنا چاہتے تھے، اور یہ خیال ان کے ذہنوں سے ہٹانا ہاتھیوں کو ہٹانے سے زیادہ مشکل تھا۔ جب وہ بعد میں پھٹی ہوئی پتنگ پر کاغذ چسپاں کرنے بیٹھے تو سان سویلو نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کزن؟ کیا معلوم ہوا؟ کہ ان کے آباء و اجداد کیا کہنا چاہتے تھے؟ میں نے آپ کو نہیں بتایا؟ میرے خیال میں آپ نے کہا تھا کہ آپ رابطے کا ذریعہ بھی نہیں ہیں۔ میں نے سوچا۔ اس کی کزن نے اپنے سر کو ایک طرف جھکاتے ہوئے اسے دیکھا۔ او سان سویلو، کیونکہ انہوں نے تمہیں عقل دیتے وقت ہاتھ کھینچ کر رکھا تھا۔